بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل اور ایک تاجر کا واقعہ تاریخ اسلام میں مشہور ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل و انصاف اور قریش کے سرداروں کے ظلم اور تکبر کو ظاہر کرتا ہے۔ واقعہ کی تفصیل: ایک دفعہ ایک غیر ملکی تاجر مکہ میں اپنا سامان فروخت کرنے آیا۔ اس نے ابو جہل کو کچھ مال بیچ دیا، لیکن جب ادائیگی کا وقت آیا تو ابو جہل نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ تاجر کو معلوم تھا کہ ابو جہل مکہ کے بڑے سرداروں میں سے ہے، اس لیے وہ قریش کے دوسرے لوگوں کے پاس گیا اور انصاف کی درخواست کی، لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی، کیونکہ ابو جہل کی اثر و رسوخ سے ڈرتے تھے۔ آخرکار کسی نے تاجر کو مشورہ دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے۔ حالانکہ کفار قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفت تھے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصدقہ، امانت اور عدل و انصاف سے بے خوب واقف تھے۔ تاجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انصاف: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تاجر کے ساتھ ابو جہل کے گھر گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور جب ابو جہل باہر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی مگر مضبوط لہجے میں فرمایا: یہ شخص تم سے اپنا حق مانگ رہا ہے، اس کا فوراً ادا کرو۔ ابو جہل، جو عام طور پر غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنتے ہی خوفزدہ ہو گیا اور فوراً تاجر کو اس کے پیسے دے دیے۔ قریش کا رد عمل: ابو جہل کے اس رویے پر قریش کے لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا: تم تو بڑے بہادر اور سردار ہو، تم نے فوراً پیسے کیوں دے دیے؟ ابو جہل نے جواب دیا: جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دروازے پر آئے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے سر پر ایک خوفناک اونٹ کھڑا ہے، جو اگر میں انکار کرتا تو مجھے کچل دیتا۔ نتیجہ: یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اللہ کی طرف سے ایک خاص رغب اور دبدبہ رکھتی تھی، اور ظالم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصاف اور سچائی کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ اہل مکہ کے دوہرے معیار کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود تو ظلم کے سامنے خاموش رہتے، لیکن جب انصاف کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کیا گیا تو حق فوراً مل گیا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری اور تمہاری کامیابی اپنی دین میں رکھی ہے۔ اب یہ دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو ماننا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر اپنی زندگی بسر کرنا، اس کو دین کہتے ہیں۔ اب یہ دین ہماری زندگی میں آئے، بلکہ پوری انسانیت کی زندگی میں آئے، اس کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس محنت کے لیے ہمیں اپنا قیمتی وقت، اپنا قیمتی جان، اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہوگا، تاکہ ہمارے آنے والی زندگی اور آنے والا وقت قیمتی بنے اور قیمتی ہو جائے۔ شکریہ۔